السلام علیکم. زیبنسا زیبی آپ سے مخاطب ہوں اور ایشین نیوز پر یہ میں پروگرام آپ لوگوں کے لیے کرتی ہوں. اس میں آج حکمت و عظمت قرآن یا قرآن فہمی یا یہ قرآن سمجھیں، اس موضوع کے تحت آج جس صورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ رحمان. بہت ہی مشہور صورت ہے اور اس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ مریضوں کے لیے خاص طور پر یہ ایک شفا، ایک کیمیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں شیروان صاحب کا شکریہ ادا کر دوں کہ جن کے چینل سے یہ میں پروگرام کرتی ہوں، ایشین نیوز سے. سورہ رحمان میں 78 آیات ہیں، 3 رکوع پر یہ مشتمل ہے. مدنی سورہ ہے، مکی اور مدنی پر تھوڑا سا وہ ہے اس میں، لیکن مدنی صورت ہے. اس صورت کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. قرآن کی 55ویں صورت ہے یہ اور 27ویں پارے میں شامل ہے. ترتیب نزول کے اعتبار سے 97 ہے. الفاظ اس کے 352 ہیں اور حروف اس کے 1648 ہیں. اس صورت میں یہ آیت کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اس کی تکرار 31 بار کی گئی ہے. یعنی بار بار اللہ تعالیٰ نے قسم لی ہے، بار بار قسم لی ہے انسان سے اور اس کے بارے میں بتایا ہے. تو 31 بار اس کی تکرار اس جو ہے صورت میں ہوئی ہے. اس صورت کی ابتدا اللہ کے ناموں میں سے الرحمن سے ہوئی ہے. حجم کے اعتبار سے یہ صورت جو ہے مفصلات صورتوں میں سے شامل ہے. تقریباً ایک پارے کا 8واں حصہ جو ہے اس صورت پر مشتمل ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ رحمان کی 64ویں آیت ہے، گہرا سبز رنگ. یعنی چونکہ ہر صورت میں آیات ہوتی ہیں، جیسے 78 آیات ہیں، تو اس میں ایک سب سے چھوٹی آیات جو ہے وہ اس میں سورہ رحمان میں موجود ہے اور کسی اور پارے میں موجود یا کسی اور سپارے میں، کسی اور صورت میں یہ موجود نہیں ہے. سورہ رحمان میں سب سے چھوٹی جو آیت ہے وہ 64ویں آیت ہے، جس کا مطلب ہے گہرا سبز رنگ ہے. گہرا سبز رنگ، ٹھیک ہے. جہاں تک شان نزول کا تعلق ہے تو بعض مفسرین کے مطابق قریش کے مشرکوں نے الرحمان کے نام سے، قریش جو مشرک تھے یا مشرکین جتنے بھی تھے قریش میں، وہ الرحمان کے نام سے ناواقف تھے. جب اللہ کو سجدہ کرنے کے بارے میں سورہ فرقان کی 60ویں آیت جب نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رحمان کون ہے اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ رحمان کو نازل کیا. ایک تصدیق یہ ہے اور دوسری ہے امام صادق کی ایک روایت کے مطابق سورہ رحمان اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. امام صادق کی ایک روایت کے مطابق سورہ رحمان کی اہل بیت کی شان میں یہ نازل ہوئی. اور اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ شان نزول ہے اس کا. اور جہاں تک اس صورت کے بارے میں فضیلت اور خواص کا تعلق ہے تو اس کی فضیلت اور خواص کا اندازہ تو آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس صورت کو قرآن کی دلہن کہا گیا ہے. اگر کوئی شخص سورہ رحمان کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری ناتوانی پر رحم کرے گا. اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق ملے گی، سخت کاموں میں آسانی ہو جائے گی، انسان کی حفاظت کرے گی، آنکھوں کے درد سے نجات دے گی. اگر اس آیت کو پڑھتے ہوئے اسی دن یا اسی رات انتقال ہو جائے تو شہادت کی موت ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان میں کہا کیا گیا ہے. ویسے تو ہم سب لوگ سورہ رحمان سے واقف ہیں اور خاص طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ رحمان کینسر کے مریضوں کے لیے انہیں سنوائی گئی اور سنوائی جاتی ہے تو انہیں بہت زیادہ تسلی اور تشفی ہوتی ہے اس سے. اور دیگر امراض میں بھی سورہ رحمان، دیگر مشکلات میں بھی سورہ رحمان کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہے. سورہ رحمان میں کہا گیا ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہا جاتا ہے کہ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں یعنی پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کیا کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تول کم مت کرو. اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج ہوتے ہیں جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھا آپ نے کتنی تفصیل کے ساتھ پوری
کائنات کا احاطہ کر دیا گیا ہے ایک مختصر سی کچھ آیات میں شروع میں۔ پھر کہا گیا کہ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ وہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، بے شک تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں میں ایک آڑ ہے جن سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار کی ہی ذات ہے جو صاحب جلال و کرم سے باقی رہے گی اور باقی ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اے گروہ جن و انس، اس میں جن و انس یعنی انسان اور جنوں سے مخاطب ہے، اگر تمہیں اور زمین پر بسنے والی ہر مخلوق سے مخاطب ہے، اگر تمہیں قدرت ہے، اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تم پر آگ کے شعلے صاف اور دھواں ملے چھوڑ دیے جائیں گے، تو پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک ہوگا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس روز نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کی پروسیس کی جائے گی اور نہ کسی جن سے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے 2 باغ ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان دونوں میں بہت سی شاخیں ہیں، یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان باغوں میں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں خوب گہرے سبز ہیں، یہی وہ چھوٹی آیت ہے۔ دونوں خوب گہرے سبز ہیں، خوب گہرے سبز ہیں، گہرے سبز یہی وہ مختصر چھوٹی سی آیت ہے جو سورہ رحمان میں ہے اور کسی صورت میں نہیں ملتی۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں میوے کھجورے اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیے بار بار ذکر آ رہا ہے نعمتوں کا، اور پھر اس کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ قسم لے رہا ہے کہ تم نے جھٹلا سکتے ہو تم ان سب چیزوں کو؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ خدا اپنے بندوں اپنی نعمتوں کی فراوانی کا بار بار اقرار لیتا ہے، البتہ ابتدا میں صورت کا مقدمہ اور آغاز ہے، اس میں خدا کی عظیم نعمتوں اور خلقت، تعلیم و تربیت، حساب و میزان، اور میں دو تین جملے اور اس کی ترجمے کے حوالے سے بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ یہاں پر اس کا ترجمہ سورہ رحمان کا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ کتنی مرتبہ بار بار اللہ تعالیٰ قسم لیتا ہے اور قسم دیتا ہے، دو بار بار ذکر کرتا ہے کہ بتاؤ کون سی نعمتیں ایسی ہیں جن کو تم جھٹلا سکتے ہو۔ خدا اپنے بندوں سے، اور اب اگر اس کے متن کی بات کی جائے کہ اس کا مضمون یا متن کیا ہے، تو اس کی طرف ہم بات کرتے ہیں کہ خلاصہ سورہ رحمان کا متن و مضمون مختصر انداز میں اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے کہ قرآن کی یہ وہ واحد صورت ہے جس میں انسان کے ساتھ ساتھ دوسرے بااختیار مخلوق یعنی جنوں کو بھی براہ راست مخاطب کیا گیا ہے، اور دونوں کو اللہ کے بے پایاں احسانات، انعامات اور اللہ کی قدرت کے کمالات کا احساس دلایا گیا ہے۔ جن و انسان کی بے بسی، عاجزی اور اللہ کے روبرو جواب دہی کا احساس اور نافرمانی کے انجام بد سے ڈرایا گیا ہے۔ اس صورت میں انسانوں اور جنات کے مردہ ضمیروں، بے حسی اور خود غرضی کے عذاب سے بچانے اور شکر گزاری کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایمان والوں کو جنت کی نعمت سے سرفراز فرمانے کی خوشخبری دی گئی ہے، جہنم کے حالات کا نقشہ دکھا کر اس کی آگ سے محفوظ رہنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ خدا اپنے بندوں سے جس میں دیکھ لیجیے گا بار بار خدا اپنے بندوں سے اپنی نعمتوں کی فراوانی کا بار بار اقرار لے رہا ہے، بار بار اقرار لیتا ہے۔ ابتدا اس صورت کا مقدمہ ہوتا ہے، ابتدا میں اس صورت کا تو مقدمہ ہے، پھر آغاز ہے، اور پھر اس میں خدا کی عظیم نعمتوں، خلقت، تعلیم و تربیت، حساب و میزان، انسان کی فلاحی و رفاہی وسائل اور ذرائع اور اس کی جسمانی و روحانی غذاؤں کی گفتگو ہے، پھر جن و انس کی خلقت کی کیفیت کے مسائل کی وضاحت ہے، زمین و آسمان میں جو خدا کی آیات اور نشانیاں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، دنیاوی نعمتوں سے آگے بڑھ کر دوسرے جہاں کی نعمتوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں جنت کی نعمتوں اور تمام جزیات، باغات، پھول، پھل، چشمے، خوبصورتی، باوفا بیویاں، ازواج، انواع اقسام کے لوازمات کا تذکرہ ہمیں اس میں ملتا ہے۔ تو یہ پوری کی پوری آپ نے صورت دیکھی، اور آخری حصوں میں اس میں صورت میں جب اس صورت کا اختتام ہوتا ہے یا اس صورت میں بار بار جا بجا بتایا گیا ہے کہ مجرموں گنہگاروں کا انجام دردناک اور ان کی سزائیں دردناک ہوں گی۔ اس میں نعمتوں کی شکر گزاری کے احساس کو جن اور انسانوں میں بیدار کیا گیا ہے، بندوں میں شوق بندگی اور اطاعت کا درس دیا گیا ہے۔ یعنی اگر مختصر خلاصہ اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ مختصر خلاصہ کیا ہے، تو میں نے مختصر خلاصہ بھی بیان کر دیا سورہ رحمان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، بہت اس کی فضیلت ہے، چونکہ قرآن کی دلہن اس کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس صورت کو بیماری کی حالت میں تو بہت زیادہ سننے کے لیے کہا گیا ہے، خاص طور پہ کینسر کے مریضوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچا ہے، اور کینسر کے مریض کیا اللہ کے کلام میں تو بہت شفا ہے، خاص طور پر اس صورت کے بارے میں بار بار تاکید کی جاتی ہے کہ اسے آپ اپنی ہر مشکل میں اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، زیب السجیبی کو اجازت دیجیے گا۔ اوشین ٹی وی نیوز کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہاں سے یہ میرا پروگرام جو ہے نشر ہوتا ہے، اور شیروان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ کے توسط سے میں جو بھی کچھ تھوڑا بہت خود پڑھتی ہوں یا سیکھتی ہوں یا جانتی ہوں اسے میں دوسرے لوگوں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں بالکل ایک عام انسان ہوں اور میرا علم بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت کارساز ہے، وہ اپنے بندوں سے جو کام لینا چاہتا ہے انہیں اس کی طرف خود بخود اس کی طرف مائل کر دیتا ہے، تو میرا دل بھی میرے رب نے مائل کیا ہے تو میں یہ کام کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔